مخالفت کا نہیں سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈکاسٹ 360 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ارحم بٹ۔ آج کی جو نشست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کربلا جو واقعہ 1400 سال پہلے ہوا، اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عموماً ہم بہت سے پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج تعلیمی پہلو کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجیس ریسرچ اسٹوڈنٹ، محقق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ CEO ہیں ٹیکیفیسنٹ کے، اور مختلف چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، IT سیکٹر سے بھی ان کا تعلق ہے۔ جناب قاسم مسعود صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارحم کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو جی، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے اس پوڈ کاسٹ میں مل کے۔ اچھا سر، آپ جو ہیں CEO ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، IT کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رجحان جو ہے وہ دینیات کی بھی طرف ہے، اس طرف بھی آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کافی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ واقعہ کربلا ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، جو نوجوان نسل کو ہمیں منتقل کرنی ہے، کیا پیغامات ہمیں ملتے ہیں؟ ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک ریسرچر ہونے کے ناطے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کربلا کی تعلیم اتنی لمیٹڈ نہیں ہے کہ جو کسی ایک سیشن میں دی جا سکے یا چند الفاظ میں بیان کی جا سکے۔ کربلا سے ہر کسی کے لیے ایک الگ سبق ہے۔ جس طرح سے ہمیں عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ کربلا سے ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، کہ صبر کیسے کرنا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کریں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خر کے قافلے کے ساتھ کیا گیا۔ ان کو پانی پلایا گیا، اگر وہ پانی نہ پلایا جاتا تو شاید 1 سے 2 دن مزید نکل جاتے۔ حضرت امام علیہ مقام کا سر عصر کی نماز میں قلم کیا گیا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نماز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ٹھیک ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کی رات میں امام علیہ مقام کیا کر رہے تھے؟ امام علیہ مقام عبادات کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمیں کریج کا پتہ چلتا ہے کہ حوصلہ کس کو کہتے ہیں، بہادری کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ، ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ ہے کہ باطل کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ کیا باطل کو آپ مانیں گے یا نہیں؟ امام علیہ مقام نے یہ سبق دینے کے لیے اپنی جان تک گوا دی، قربان کر دی، اور فرمایا کہ ہزاروں جانیں ایسی قربان کرنے کو تیار ہوں میں کسی بھی ایسے کاز کے لیے۔ ایک بہت بڑا کاز تھا کہ امام علیہ مقام نے باطل کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ کے پاس ہر قسم کی آفر تھی، سونا، چاندی، اختیارات، گورنری، بہت سے علاقوں کے اوپر حکومت، سب کچھ مل رہا تھا۔ ان سب چیزوں کو رد کر کے آپ نے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کو بہتر سمجھا۔ سر لیکن یہاں پہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یزید کی جو تعلیمات تھیں وہ عین اسلام کے مطابق تھیں۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ اور اگر ہم خنزیر کو تکبیر پڑھ کے چھری پھیر دیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا کانسیپٹ ہے، جہاں پہ یہ کہنا کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ چل رہا تھا، اس کے ارینجمنٹس اسلامک تھے، تو پھر اس کو کیوں ہٹایا گیا؟ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بالکل ایسا مدعا ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈسکشن کی ضرورت ہے اس سے پہلے والے پوائنٹ پہ کہ کیا وہ اس اہل ہے بھی کہ وہ ایک اسلامک نظام قائم کر سکے۔ صحیح۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کربلا 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو ہوئے، اور آج بھی ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، جی قربانی کا ہمیں درس دیا گیا کہ ہمیں جانیں قربان کرنی چاہیے اسلام کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے۔ لیکن جو ایک پہلو ہے شعور والا، علم والا، تربیت والا، اس میں کیوں ہمیں ناکامی رہی؟ کیوں ہمارے بڑوں نے ہمارا اس طرف رجحان کیوں نہیں کروایا؟ یا آپ، کیونکہ آپ کا بھی جو ایک دینی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا بھی جو تعلق ہے وہ ایک دینی گھرانے سے ہے، تو آپ کے بچپن میں یہ چیزیں تھیں، آپ لوگوں کو یہ شعور کی باتیں بتائی گئی تھیں کہ آپ لوگوں کو بھی صرف قربانی والے پہلو بتایا گیا تھا؟ دیکھیں ہم اس میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کہ تعلیم، ہماری تعلیمات اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ٹیچرز میں سب سے اوپر مانتے ہیں کہ سب سے دنیا کے بہترین استاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں ان کے باقی باتوں کے اوپر میں بات نہیں کر رہا کہ وہ کتنے اچھے نبی تھے, وہ کتنے اچھے رولر تھے, وہ کتنے اچھے بھائی تھے, وہ کتنے اچھے باپ تھے. میں ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں صرف ابھی ٹیچر کے اوپر بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بات پوری دنیا مانتی ہے. آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک بات کا جواب یا اس کو رد کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں دیا گیا, پوری دنیا میں کبھی نہیں آیا, کوئی رد نہیں کر پایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہترین ٹیچر تھے. وہ بہترین ٹیچر تھے تو پیچھے پلانر کون تھا؟ جب بھی کسی مکتب کی بات کی جائے تو مکتب میں ایک پڑھانے والا ہوتا ہے, ایک پلانر ہوتا ہے, کریکولم پلانر آپ کہہ سکتے ہیں, جو سلیبس بناتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ خود کریکولم پلان کر کے آیا تھا. اچھا. اس میں اس ذات نے جس کو پوری دنیا مانتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا کلیش نہیں ہے. تقریباً آئی تھنک 90% یا اس کے قریب, میں اپنے فگرز میں غلط ہو سکتا ہوں, اس کے قریب دنیا ایسی ہے جو سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے کہ دیر از اے کریٹر. بالکل. تو اب وہ ایک بہترین پلانر ہے, ہر کوئی مانے گا کہ وہی بہترین پلانر ہیں. انہی نے کریکولم بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا, اور اس کریکولم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ڈفرینٹ ویز میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے اسکولس میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک پارٹ چھوٹا سا ہوتا ہے پریکٹیکل کا. جی. یو نو, نہ ہونے کے برابر. کتنی پرسنٹیج ہوتی ہوگی, کتنے پرسنٹ پریکٹیکل ہوتا ہوگا؟ بالکل 20% ہائپوتھیٹیکلی. ایسی. اور اگر وہی پریکٹیکل 95% کر دیا جائے تو تعلیم کا معیار کیا ہوگا؟ There will be a visible difference. ٹھیک ہے. Right? تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہر چیز بتائی, اور وہی پریکٹیکلز حضرت امام عالی مقام تک پہنچے, کربلا تک وہی پریکٹیکلز پہنچے جن سے ہم نے لرن کیا. یس, میرے گھر میں مجھے بتایا گیا کہ دس از سم تھنگ جو انہوں نے پریکٹیکلی پروو کیا, امام علی مقام نے کربلا میں پروو کیا. ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت مولا علی کے بیٹے کتنے تھے. یہ بہت اہم بات کی آپ نے. کربلا میں مولا علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے, بہت سارے. مجھے ایک عرصہ دراز تک تو مجھے نہیں پتا تھا. میں ایک اسلامک فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا ٹھیک سے. اب تعلیمات تو دی گئیں, لیکن زیادہ تر تعلیمات اس میں سٹل وہی تھیں کہ جن میں ہمیں اثار, قربانی, کریج اور برے کو برا کہنا, یہ چیزیں سکھائی گئیں جو نارمل آرڈنری روایتی طریقہ جو ہے اسی روایتی طریقے سے ہمیں بتایا گیا. ریزن کیا تھی کہ ہمارا سسٹم ایسا بنا دیا گیا, ہمیں ایک سسٹم کے اندر جکڑ دیا گیا جس نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا, اور اس سسٹم کے اندر اب جو کچھ ہمیں نظر آتا تھا ہم اسی کے اوپر بلیو کرتے تھے. ہمیں ڈیفرنٹ سیکٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا. میں آج وہی باتیں کروں گا جو ہر سیکٹ مانتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ٹیچر ہر کوئی مانتا ہے. تو ایک بہترین ٹیچر کا اپنا گھر بھی ایک بہترین اسکول تھا جس میں امام علی مقام کی حسنین کریمین کی تعلیم و تربیت کی گئی. ٹھیک ہے. اسی تعلیم و تربیت کا یہ عمل ہے. بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس معاملے میں, لیکن مجھے بھی بہت ساری باتیں ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلیں جب ریسرچ کرنا شروع کی. اور ہم انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ریسرچ کا ٹرینڈ بہت کم ہے, کیونکہ ہمارا اولین مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسا پڑھ لیا جائے, کوئی پروفیشنل ڈگری لے لی جائے جس کے بعد مجھے آسانی سے مارکیٹ میں جاب مل جائے. صحیح, بالکل سر. آپ کیونکہ ڈیلی بیسس کے اوپر نوجوانوں سے انٹریکشن بھی رکھتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر اپنے کون سے عوامل, تو ایک قربانی والا ایک ہے کہ جس میں انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا, لیکن اس کے علاوہ اور کون سے عوامل ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے جس سے نوجوانوں کو شعور ملے؟ کیونکہ ابھی حالات حاضرہ میں بھی بہت سے ایسے سینیریوز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں نوجوان جو ہیں وہ مایوسی کا شکار رہے ہیں. اب کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں,
خیر ایک دو ڈفرینٹ کوسچنز ہیں، لیکن کیونکہ آپ ایک تجربہ کار شخص ہیں اور آپ ماشاءاللہ اتنے نوجوانوں سے انٹریکشن رکھتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین کے کردار سے کہ یہ چیز ہمیں شعور دے رہی ہے، ہم نے اسی سیرت کے اوپر چلنا ہے، وہ دنیا زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہو سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا ارحم. اس کے جواب میں سب سے پہلے تو وہی بات آ گئی کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم تک پہنچ گئیں، جو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہمیں قربانی دینی ہے، اثار کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل گئیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، امام علی مقام نے نماز پڑھی تھی، ہم نے نہیں چھوڑنی. جب کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم دیگیں بانٹ رہے، دیگوں پہ لگے ہوتے ہیں، دیگیں پکا رہے ہوتے ہیں، ہم نہ تو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم امام علی مقام کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی اس معاملے میں کوئی چیز لرن کی ہوتی ہے. اچھا، اب امام علی مقام نے جو سب سے بڑا پیغام دیا وہ یہ تھا کہ تفکر کرو، آپ کو تفکر کرنا پڑے گا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل ٹائم تفکر کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. تفکر اس معاملے میں ہے کہ دیکھیں کہ امام علی مقام ایسی آخر کیا بات تھی، ان کے سونا چاندی اختیارات ہر چیز آپ کو دینے کے باوجود آپ راضی نہیں تھے کہ آپ یزید کی بیعت کریں. واٹ واز دا بگیسٹ ریزن؟ تو بگیسٹ ریزن واز دا کانسٹیٹیوشن، آئین. اچھا، امام علی مقام کھڑے ہی اس لیے ہو گئے کہ یہاں پہ آئین کا پرابلم تھا کہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا تھا، یزید آئین کو وائلیٹ کر رہا تھا. یہاں میں آپ کو کچھ بڑی اندر کی باتیں بتاتا ہوں کہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. مجھے نہیں پتہ تھی، میں ہر کسی کو نہیں کہتا، شاید آپ کو پتہ ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھی. جب مجھے پتہ چلی تو آئی واز سرپرائزڈ کہ خلافت کے کچھ رولز تھے. ڈو یو نو کہ جو بندہ چھنا ہوا آٹا کھاتا ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتا. اچھا، ہمیں آج بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، گناہ گار تھا، برا انسان تھا، زنا کرتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا. لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پرسنل ہیں اور ان کے اوپر ہم زیادہ ڈیبیٹ نہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن سر یہاں پہ ایک سوال بھی لے لیجیے گا کہ قرآن کی آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران نافذ کر دیا جائے یا آ جائے، آپ کی بحیثیت رایا ان کی اطاعت واجب ہے، ان کے احکامات کو ماننا واجب ہے. تو حضرت امام حسین تو کچھ لوگوں کے بقول تو وہاں پہ جی لڑائی کرنے گئے تھے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سوال کا کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ اور ہم آپ بہت زیادہ اندر جا رہے ہیں بات کے، انٹرسٹنگ ہو جائے گا لیکن اگین ٹائم اٹ ول کنزیوم سم ٹائم. امام علی مقام وہاں پہ پہلی بات ہے کہ لڑنے نہیں گئے تھے. انہوں نے ہر کسی کو کہا کہ جو یہاں بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے، جو جانا چاہ رہا ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، آج جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں اگلے جہان میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں نے معاف کیا، آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. چراغ بجھاتے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں چھوڑ کے جاتا وہاں سے. الٹا جب خر آتے ہیں حضرت امام علی مقام کو روکتے ہیں کہ رک جاؤ، اس سے آگے نہیں جا سکتے. مجھے بڑے سخت حکم آئے ہیں کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. پھر امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ. اور جب بات بگڑتی ہے، شمر آتا ہے، تو اس وقت حضرت حر بن جاتے ہیں. وہ حر سے حضرت حر بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں آ گیا، ٹھیک ہے مان لی بات، لیکن میں نواسہ رسول کے خلاف میں نہیں کھڑا ہو سکتا جو جنت کے سردار ہیں. اب اسی موقع پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتا غلاموں کی بصیرت پر کہ فقط دنیا میں مردان حر کی آنکھ ہے بینا. کہ جس کو حر کی آنکھ مل گئی تو اس کے پاس دنیا کی بیڑے پار ہو گئے بھائی جان. بیڑے پار ہو گئے. حضرت حر کو وہاں پہ سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی نواسہ رسول سے آگے بات کوئی نہیں ہے، جیسا نواسہ رسول کہہ رہے ہیں وہی بات ہے. اچھا، میں آپ ایک کویشچن کے اندر ایک اور کویشچن تھا کہ آج میں نے پچھلے سال ایک ویڈیو دیکھی، میرے اپنے ہی کچھ عزیزوں نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک مولانا بتا رہے ہیں کہ نہیں جی اس ٹائم پہ جب حضرت امام علی مقام یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو وہاں پہ بہت سارے جید علماء موجود تھے
چید اصحاب تھے, صحابی رسول تھے, جنہوں نے کہا کہ نہیں حسین, ہمیں اس وقت نہیں کھڑا ہونا یزید کے خلاف. اچھا. اور حضرت امام علی مقام نے ضد کی کہ نہیں میں نے جانا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس میں یہ بھی کوڈ کیا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کے شہادت کی خبر آئی تو جو 2 بیٹے امام علی مقام کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. اس طرح کی چیزیں میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہیں, لوگوں نے ایک بات یہ کی ہے. تو میں پچھلی بات سے کنیکٹ کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ٹیچر ہیں, ان کا گھرانہ بیسٹ اسکول ہے, ہارورڈ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بیسٹ اسکول ہے. ان کے بیسٹ اسٹوڈنٹس کون سے ہیں؟ ان کے گھر والے. ان کے گھر والوں میں کون سے ہیں؟ اہل بیت میں نو ڈاؤٹ آپ کی بیویاں بھی آتی ہیں ہماری, جو کہ ہماری ام المومنین ہیں, ازواج مطہرات, آپ کی بیٹیاں آتی ہیں, امام علی مقام آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا؟ یہ دیکھیں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا حضرت عائشہ کے ساتھ. ایک کمرے کے گھر بنے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن ملٹیپل گھر تھے, انہوں نے اپنی ہر بیگم کو الگ گھر دیا ہوا تھا. یہ حضرت عائشہ والا گھر ہے, اس کے ساتھ باقی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے گھر ہیں. اور اس کے بالکل سامنے حضرت مولا علی شیر خدا کا گھر ہے. حضرت امام علی مقام حسنین و کریمین بلکہ جب دل چاہتا تھا نا دوڑتے ہوئے اپنے نانا کے گھر گھس جاتے تھے. ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا, وہ 2-2 3-3 سال کے بچے دوڑتے ہوئے اپنے نانا کے گھر چلے جاتے تھے. تو یہ ایک گھر بنا, ایک ہی گھر بنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت گزارا, ہر کوئی جانتا ہے. تو انہوں نے تربیت کی امام کریمین کی, حسنین کریمین کی. اور اس میں اگین تربیت کے اندر بہت سارے معاملات شامل تھے کہ کہیں دن انہوں نے کھایا نہیں ہے, پیا نہیں ہے, روزے رکھے ہیں تو رکھتے گئے ہیں. روزہ 3 دن کے روزے رکھنے ہیں, ایک دن کا روزہ رکھا ہے, افطاری کے ٹائم پہ سائل آ گیا, اس کو دے دیا. دوسرے دن کا روزہ رکھا ہے, افطاری کے ٹائم پہ سائل آ گیا. تیسرا روزہ رکھا ہے, پھر افطاری کے ٹائم پہ سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں 3 دن سے اور میں یتیم ہوں. اور آپ کہتے ہیں فٹافٹ اٹھاؤ, جلد اٹھاؤ. اور یہ سارے حضرت علی کے گھر آتے ہیں, مولا علی کے گھر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں اور وہ فٹافٹ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں سارا کچھ, جو کچھ اپنے آگے پڑا ہوا ان کے آگے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یتیم کا حصہ دینے میں دیر نہیں کرنی, مطلب وہ ایک لمحہ دیر نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری ٹریننگ تھی. یہ کیا ٹریننگ تھی کہ امام علی مقام نے کربلا میں بھوکا پیاسا وقت گزارنا تھا. انہوں نے وقت گزارا, اسی دن کے لیے ٹریننگ ہوئی تھی ان کی. اچھا, اب ان معاملات میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جید علماء موجود تھے جنہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا, اور کیونکہ معاویہ اس وقت کا حکمران تھا, اس نے خود اپنے بچے کو دی ہے, تو یہ دی جا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو نامینیٹ کر سکتا ہے. تو بھائی ان سارے اسٹوڈنٹس میں سے وہ جید علماء میں بھی جو بھی جید علماء ہیں, جید صحاب تھے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, کس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا اسٹوڈنٹ کون سا تھا؟ ان کے گھر والا. جو ان کے گھر والا بہترین اسٹوڈنٹ ہے, جب جو بات وہ کہہ رہا ہے نا اس کے آگے کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے, اس کے بعد کوئی چیز بچتی, کوئی جید رہتا ہی نہیں ہے ان کے بعد. جید ہیں تو وہ جو بیسٹ ہیں اس وقت کے اویلیبل بیسٹ ہیں. خیر, بات یہاں سے آگے چلتی ہے کہ حضرت امام علی مقام کیوں کھڑے ہو گئے؟ کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی وجہ سے. میں وہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندہ نامینیٹ ہوا کہ حضرت عمر کے بعد اس کو بنایا جائے گا خلیفہ. وہ چھنا ہوا آٹا کھاتا تھا, صرف اس بات پہ سے ریجیکٹ کر دیا حضرت عمر نے. یہ کانسٹیٹیوشن بنے, نو ڈاؤٹ, مطلب سارا کانسٹیٹیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بنا, بعد میں بھی تھوڑی بہت امینڈمنٹس ہوئیں, لیکن وہ خلفائے راشدین نے کی. بے شک خلفائے راشدین میں حضرت مولا علی تک کے جو خلفاء آئے ان کی بہت تھوڑی بہت مائنر, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی تھیں, بس تھوڑی سی آگے وضاحت بیچ میں کچھ چیزوں کے ایڈ کر دی گئی. اور پھر اس میں ایک چیز جو میں آپ کو اندر کی بات بتانے والا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود تھا کہ کوئی بھی خلیفہ جب سلیکٹ کیا جائے گا تو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہوگی کہ وہ بدری ہو, جس نے بدر میں حصہ لیا ہو. کیا یزید نے بدر میں حصہ لیا؟ پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب. پھر حصہ لیا ہو احد میں حصہ لیا نہیں, ایک بینچ مارک سیٹ کر دیے گئے. پھر اس کے بعد بات آئی
کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے ان کا حق پہلے آئے گا, فتح مکہ کے بعد والے خلیفہ نہیں بنیں گے. اس کا ذکر تو قرآن میں بھی سابقون الاولون میں ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کے سورہ واقعہ کے اندر, سورۃ الملک کے اندر ہے نہیں, انفیکٹ واقعہ توبہ میں بھی اس کا توبہ میں بھی موجود ہے, لیکن یہ ملک میں موجود ہے. اچھا خیر, اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ حدیں مقرر کر دی گئیں. یہ کانسٹیٹیوشن تھا, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دیا گیا. امام علی مقام صرف کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے اگینسٹ کھڑے ہوئے, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے اگینسٹ حضرت امام حسن بھی کھڑے ہوئے. کیوں؟ جب معاویہ بنا خلیفہ, حضرت امام حسن کے ساتھ جبکہ ان کے والد مولا علی شیر خدا جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے فوراً بعد 40,000 بندہ کھڑا ہوا جن کی پورے ریجن کے اوپر حکومت تھی, شام کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی, خلافت ان کی تھی مولا علی کی. اس کے بعد امام حسن جب آتے ہیں سامنے تو 40,000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے, اور دوسری طرف میر معاویہ ایک لشکر کا پہاڑ لے کے وہاں پہنچتا ہے. ساری اکثریت میر معاویہ اٹھا کے لے جاتا ہے وہاں سے, جبکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں آ رہا تھا. اچھا, اب اس کے بعد حضرت امام حسن کی ایفرٹ ہیں, ہم ابھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے, ان کی ایفرٹس تھیں, لیکن ایٹ دا اینڈ کنسیکوینسز کے طور پہ آپ کو زہر دے دیا گیا. حضرت امام علی مقام نے کربلا میں یہ ثابت کیا, یہ بات ثابت کر دی کہ مہر لگا دی کہ جان دے دو, اسلام کے کانسٹیٹیوشن پہ کوئی حرف نہیں آیا, اسلامی تعلیمات کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے. نہیں. اچھا سر, دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچے کی تربیت ہے عموماً ماں سے شروع ہوتی ہے, پہلی درسگاہ ماں ہوتی ہے. وہ کون سی مائیں تھیں جنہوں نے کربلا کے جو لوگ تھے ان کی تربیت کی تھی؟ اوبیسلی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں انفلوئنس رہی ہوگی. اب ماں اس طرح بھیج رہی ہے, اس مقام اس طرح کی جگہ پر بھیج رہی ہے, تو ہر بچہ تو اپنے ماں کو پیارا ہوتا ہے. تو وہ ماؤں کی تربیت کیا تھی کہ ان بچوں میں, ان لوگوں میں جو شعور آیا تھا اور وہ راہ حق پر ڈٹ گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا؟ وہ ماؤں کی کون سی تربیت تھی جو کہ آج کی ماؤں کو کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا فقدان ہے آج کل. کوئی بھی ماں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ماں کہتی ہے جی یہ بچہ میری بات نہیں سنتا, اس کو موبائل پہ پورا دن لگا رہتا ہے, میری بات نہیں سنتا. ایسا کیوں ہے؟ آپ متھ میرے خیال ہے ہر سوال میں ایک متھ توڑنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, وہ مائیں عظیم تھیں, وہ عظیم مائیں تھیں, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسٹوڈنٹس میں جو بہترین اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی لوگ تھے جن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اسی کربلا میں 3 علی شہید ہوتے ہیں, علی اکبر, علی اصغر, علی اکبر اور علی اصغر. علی اوس جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے وہ بیمار تھے جس وجہ سے وہ اس میں حصہ نہیں لے پائے. تو دیکھیں اگین سلسلہ ایجوکیشن کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی اولاد نے ان سب کو پریکٹیکل کر کے بتایا گیا. جیسے میں نے آپ کو روزے کی مثال دی کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے, اس کے بعد بھی افطار نہیں کرنا, 3 دن میں افطار نہیں کرنا, کہیں دن تک روٹی منہ میں نہیں جانی, کہیں دن 2 کھجوریں کھا کے گزارا کرنا ہے. کیا تھا یہ ساری ٹریننگ تھی جو ود پریکٹیکل کی گئی. یہی ٹریننگ ان کی ماؤں کی گئی, پھر یہی ٹریننگ انہوں نے اپنے بچوں کی گئی. دیکھیں ایک مارکیٹ میں تو نہیں میں کہوں گا, لیکن میڈیا کے اوپر ایک بہت عام بات چلتی ہے کہ لوگوں کو رلانے کے لیے, تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے تیر آیا, یہاں سے امام چلے, یا اندر سے چیہوں کی آواز آئی. تو یہ ایک میتھ ہے. اگر آپ اس کے ریفرنسز نکالنے کے اوپر جائیں گے نا تو آپ کو کوئی ریفرنس نہیں ملے گا. بھی کہ شاید کسی ایک بک میں مل جائے, اور اس کی بھی اپنی اتنی وہ اوتھینٹک کتابوں میں آپ کو ان کی مثالیں نہیں ملیں گی کہ اندر سے آہوزاری کی آوازیں آئیں. آہوزاری کی میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں پہ آوازیں کہاں پہ تھیں. ہاں, سسکیوں کی آوازیں آئیں جب آپ ایک بچے کی لاش کو جمع کر کے لے کے آ رہے ہیں ٹکڑوں میں. حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم, ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, ان کی لاشوں کے چھوٹے پیس ہوئے. امام علی مقام جا کے جولی کے اندر ان کی لاش بھر کے لائے. جب ماں دیکھے گی, جب بیوی دیکھے گی, ان کی نئی شادی ہوئی تھی, گھر والے دیکھیں گے تو سسکیاں تو نکلیں گی. دیکھیں نیچرل سی چیز ہے, یہ نیچرل ہے.
اب آپ کی اینڈ تک عورتوں کی آوازیں باہر نہیں آئی تھیں, عورتوں کی آوازیں نامحرموں نے نہیں سنی تھی. ان کے ساتھ جو ظلم کرنا شروع کیا گیا وہ حضرت امام علی مقام کی گردن اتارنے کے بعد ظلم شروع کیا گیا. حضرت امام علی مقام کی گردن کو اتار کے نیزے پہ ٹانگ کے لے کے جایا جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے رونا آئے گا. آپ اپنے بھائی کو دیکھیں, آپ اپنے باپ کو دیکھیں کہ اس کی انگلی اتار کے کوئی بندہ نیزے پہ لٹکا لے تو آپ کو رونا آئے گا. نیچرل چیز ہے نا, ٹھیک ہے, نیچرل چیز نیچرل ہے. ادر دین دیٹ انہوں نے جو تربیت کی تھی, گیم میں اسی اس بات پہ آتا ہوں, کہ جو تربیت کی تھی وہ پریکٹیکل, پوری زندگی ہمیشہ سے خود بھی پریکٹیکل آبزرو کیا, بچوں نے بھی پریکٹیکل سے آبزرو کیے, پھر جا کے وہ ریزلٹس آئے. ہمارے ہاں پریکٹیکل نہیں دیا جاتا, ہمارے ہاں صرف اور صرف ایک تھیوری دی جاتی ہے کہ بیٹا ایسا ہی کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز کا MVP ورژن پڑھتے ہیں ہم, منیمم وائبل پروڈکٹ, پوری تو نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ بڑی اچھی باتیں کی آپ نے, شعور کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو کیا تعلیم یافتہ لوگ ہی حق اور باطل کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اور وہ کون سی تعلیم, اسلامی تعلیم کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ کون سی دیگر تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ اور کربلا ان تمام تر چیزوں پہ حق اور باطل کے جو درمیان جو فرق ہے, تفریق ہے, اس کو پہچاننے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں ارحم, اگین بات ایک سسٹم کی ہے, ایجوکیشنل سسٹم کی, کہ آپ کا ایجوکیشنل سسٹم آپ کو کیا سکھاتا ہے. اگر آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہی آپ کو غلط حدیث, غلط چیزیں, غلط کانسیپٹس دے گا, آپ وہی مانتے رہیں گے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کئی مفروضے آئے جو بعد میں نے اپنے بچپن میں مفروضے پڑھے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایسے ہی ہے, بعد میں پتہ چلا نہیں بھائی ایسے نہیں تھا, وہ مفروضہ غلط ہو گیا بھائی. وہ اب آج کل اب گریوٹی کے مفروضے کو غلط کیا جا رہا ہے, اب اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں لیکن سر وہ تحقیق ہو رہی ہے نا, ہمارے یہاں پہ تو وہی بات جو جیسے ہم نے شروع میں عرض کی کہ تحقیق تو ہے ہی نہیں, تو تحقیق کو کیسے ہم انڈلج کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس میں؟ جی بالکل, وہی میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ وہ ہیں جن کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, اور پھر وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں, صحیح بھی ثابت ہوتی ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نا جو فاؤنڈیشن ہے نا, وہ فاؤنڈیشن ہمیں اسی خاندان سے ملتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا ایجوکیشنل سسٹم تھا کہ ہمیں ایجوکیشن دی جاتی رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد, پھر آگے سے اولاد بھی دیتی رہی, پریکٹیکلی کر کے دکھاتے رہے. پریکٹیکل میں نے آپ پہلے بتا دیا کہ دس از ون آف دا گریٹسٹ تھنگ جو ہمارے پاس نہیں ہے. آبزرو کرنا, کریکٹلی آبزرو کرنا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے سسٹم میں نہیں ہے نا, ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہوا یہ کہ حضرت امام زین العابدین بچے, حضرت علی اوسط, رائٹ, انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی. کیوں گوشہ نشینی اختیار کی؟ کیونکہ وہ ڈر گئے. نہیں, ایسا نہیں تھا. انہوں نے کہا دنیا کو پرے کر دو, دنیا لعنت بھیجو, میں دین کا کام کرتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں تھا. یہ تو جنگ یہ تھی کہ جس میں ثابت یہ کرنا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. ٹھیک ہے. تو دین کا علم ساتھ میں سیاست کا علم. اگر آپ کے پاس دونوں علم نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر بصیرت ہی نہیں ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. سمجھے آپ, بصیرت نہیں ہے. اچھا, حضرت زین العابدین نے کیا کام کیا؟ انہوں نے لکھنا شروع کیا. اب انہوں نے جدید دور کی طرف قدم رکھا جہاں پہ وہ اپنی ایجوکیشن کو اپنے علاوہ باقی دنیا میں سپریڈ کرنا چاہتے تھے. کٹ اٹ شارٹ, حضرت زین العابدین کے بعد حضرت امام جعفر صادق آئے. حضرت امام جعفر صادق نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم یونیورسٹی بنائی. مسلمانوں سے یونیورسٹی کا کانسیپٹ نکلا, اور وہ بھی اہل بیت سے نکلا, اہل بیت کے خاندان نے نکالا. حضرت جعفر صادق نے بھی گوشہ نشینی, ایک عرصہ دراز گوشہ نشینی کی. کیوں حضرت زین العابدین اور حضرت امام جعفر صادق گوشہ نشینی کرتے رہے؟ دا بگیسٹ ریزن از کہ وہ کریکولم ڈیزائن کر رہے تھے, وہ یونیورسٹی کا اسٹرکچر ڈیفائن کر رہے تھے جو ہم آج بھی فالو کرتے آ رہے ہیں. تو یعنی کہ آنے والی نسل کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ کریکولم اور دین کی تعلیمات کو جو ہے وہ آسان کرنے کی جو ہے کوششیں کی. صرف اس میں دین کی تعلیمات نہیں تھی, معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, اس میں صرف دین کی تعلیمات نہیں تھی, انہوں نے ہی سائنس پڑھانا شروع کی تھی. حضرت امام جعفر صادق کی یونیورسٹی میں سائنسی علوم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. یہ چیز آج میرے لیے نئی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے. سر مجھے جاتے جاتے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر
بہت سے ادارے ہیں, بہت سی جامعات ہیں, بہت سے اسکولز ہیں, جو ادارہ ہے, ایجوکیشن ادارہ ہے, اس کا اپنے اپنے پڑھانے کے اسٹائل ہیں. کربلا کو ایک ماڈل کے طور پہ لے کے تعلیم کے حوالے سے کیسے اپنے نصاب میں شامل کر سکتے ہیں اور بچوں کو کیسے باشعور بنا سکتے ہیں نصاب کا حصہ بنا کے؟ دیکھیں, کربلا ایک اکیلا واقعہ نہیں ہے. اگین اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹریل ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی ٹریننگ ہے. ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا, وہ آپ کے ہونٹ چومتے تھے, آپ کا گلا چومتے تھے, انہیں پتا تھا یہ گلا خشک ہوگا, یہ ہونٹ خشک ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچپن سے ٹریننگ دی, پھر یہاں تک بات پہنچی تھی. کربلا سے اسباق بہت زیادہ نکلتے ہیں. اب ان سارے اسباق کو ہم انڈرسٹینڈنگ ہم کیسے لیتے ہیں؟ دس از سم تھنگ ویری اسپیسیفک ویئر سسٹم شوڈ ایکٹ. سسٹم ایکٹ نہیں کرتا اس کے اوپر. سسٹم کہتا ہے بس نماز پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, صبر کر لو, ایزی ہو جاؤ. ہمیں یہ جب تک یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں انٹر نہیں ہوگی نا, اور ہم ہر بندہ ریسرچ کرنے کے لیے ریڈی نہیں بیٹھا ہوا, نہ ہی ہر بندے کے لیے ریسرچ کرنا ایزی ہے. اور ہمارے جتنے مکتب چل رہے ہیں ان میں سیکٹس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, مکتبہ فکر کا انفلوئنس ہے, جس وجہ سے وہ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ نہیں جاتے. میں چھوٹی سی ایگزامپل کے اوپر اس کو میں اینڈ کروں گا کہ میرے پاس ایک بچہ آیا, میں کسی کی تکذیب نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایسا ہوا کہ میرے پاس آفس میں, آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام ہے ہمارا, تو آفس میں ایک بچہ آیا انٹرویو دینے کے لیے جس کی ایجوکیشن تھی ماسٹرز ان اسلامک ایجوکیشن, بٹ ہی واز ڈوئنگ ویب ڈیولپمنٹ. تو ہمارے انٹرویور نے اس سے ویب ڈیولپمنٹ کے کویشچنس کیے جو ہمیں ہر طرح جواب نہ مل سکا, ہمارے جو ہمیں سیٹسفائی کر پاتا. تو اس نے کہا یار اچھا آپ کے پاس جو زیادہ آپ کے پاس گرپ ہے نا, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ پاس اسلامک ایجوکیشن کی گرپ تو ہوگی نا, کیونکہ آپ کی ایجوکیشن ہے. اس نے کہا جی بالکل. وہاں پہ میرا انٹرویور پوچھتا ہے, اگین میں کسی مسئلے کو کچھ کہہ نہیں رہا, نہ ہی میں کسی انڈیویجول کو کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے کیا کہا کہ آپ کو غدیر خم کا پتہ ہے؟ وہ بندہ جس نے ماسٹرز ان ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن کیا ہوا تھا, ایم فل کیا ہوا تھا بیسیکلی فرام اے ویری ریناؤنڈ یونیورسٹی, اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ دیٹ واز سرپرائزنگ. تو ہمارا سسٹم جب تک سپورٹ نہیں کرے گا نا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, جب تک سپورٹ نہیں کرے گا نا کہ ان چیزوں کو آنے دو, جو سچی چیزیں ہیں ان کو پارٹ آف دا سلیبس بننے دو, تب تک ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پائیں گے, اور نہ ہی ہمارے بچے ان چیزوں کو لے کر آگے چل سکیں گے. ہم نے تو بچپن میں احادیث اپنے کورس میں غلط پڑھی, بڑے ہو کے پتہ چلا کہ کورس میں کچھ احادیث ایسی پڑھ دیں جو ہیں ہی نہیں. ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ سر بہت ہی باتیں جو ہیں اور بھی بڑے پہلو تھے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا, آپ کا بہت مشکور ہوں. اور کربلا جو ہے صرف ایک واقعہ کا نام نہیں ہے. کربلا جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتاتا ہے. کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ حق اور باطل میں کیسے آپ لوگوں نے جو ڈفرینس ہے وہ کرنا ہے. اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ آپ کو تعلیم سے آئے گا. اور تعلیم کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے, اوتھینٹک ریسرچ کرنی ہے. اور آج کی نشست کا مقصد بھی یہی تھا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کریں.